سے ہمارے گزشتہ دروس چل رہے تھے، تو آج کا درس بھی قربانی ہی کے حوالے سے ہے، لیکن اس درس کا مقصد وہ خاص قسم کی پریشانیاں دور کرنا ہے جو سوشل میڈیا میں مختلف لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہیں۔ آپ سب سے پہلے ایک اصول یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کے ہاں کوئی بھی مسئلہ جب بھی ثابت ہوگا وہ 4 دلیلوں میں سے کسی نہ کسی ایک دلیل سے ضرور ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اپنا مسئلہ قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو بات آ گئی ہے اس کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن بالفرض اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں تو پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس مسئلے کو لیں گے، کیونکہ سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو ارشاد فرماتے ہیں، اپنی مرضی سے حضور کوئی بات نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو قرآن میں بھی نہیں مل رہا اور سنت میں بھی نہیں مل رہا، تو پھر ہم دیکھیں گے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امت کے بڑے علماء کا اس پر اجماع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر وہ کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے شرعی دلیل ہوتی ہے۔ مثال میں ابھی عرض کرتا ہوں، اور اگر وہ مسئلہ ایسا ہے جو قرآن میں بھی نہیں، سنت میں بھی نہیں، اجماع بھی نہیں، تو پھر فقہا قرآن و سنت میں غور کر کر قیاس سے اس مسئلے کو نکالتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اس سے پتہ چل گیا کہ رکوع کرنا فرض ہے، ہم رکوع کرتے ہیں۔ اب رکوع میں پڑھنا کیا ہے؟ وہ حدیث میں آ گیا کہ سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کی تسبیح ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ بالفرض اگر کوئی بھائی غلطی سے سبحان ربی العظیم کی بجائے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دے، اب اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے اور یہ مسئلہ سنت میں بھی نہیں ہے۔ اب اس پر فقہا پھر قیاس کرتے ہیں کہ بھئی سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے، اور سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اجر میں کمی آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ چوتھی دلیل سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اجماع کی مثال کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے، لیکن 3 دن پڑھی ہے بس۔ اب ہم لوگ جو پورا رمضان تراویح پڑھتے ہیں، پھر تراویح میں قرآن پاک ختم بھی کرتے ہیں، پھر ایک امام اور پیچھے سب مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ساری ترتیب نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ حضور نے تراویح پورا رمضان نہیں پڑھائی، آپ نے تراویح میں قرآن بھی ختم نہیں کیا، اور نہ ہی حضور نے تراویحوں کو مسجد میں آ کر اس طرح پڑھایا۔ یہ مسئلہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ آئندہ ہم تراویح کی یہی ترتیب رکھیں گے، یہ بھی ہمارے لیے شرعی دلیل ہے۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ آج بھی تراویح اسی طرح پڑھتی ہے جیسے صحابہ کے زمانے سے ہم پڑھتے آئے۔ اب یہ چاروں کے چاروں شریعت کے اصول ہیں، کوئی بھی مسئلہ ان میں سے کہیں سے بھی ثابت ہوگا وہ ہمارے لیے حجت ہوگا۔ اب گمراہی کہاں پھیلتی ہے؟ گمراہی یہاں پھیلتی ہے کہ کوئی ان میں سے کسی ایک جگہ پر اٹک جائے اور اصرار کرے مجھے یہاں سے دکھاؤ۔ مثلاً جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صرف اللہ کا قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ آج بھی موجود ہیں اور یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہمیں حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان لوگوں کا جو زور اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہمیں قرآن سے دکھاؤ، ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں، وہ نیچے نہیں آتے، یہاں اٹک جاتے ہیں، ہمیں قرآن سے مسئلہ دکھاؤ، اگر یہاں ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ انہی کی ایک میڈم کا سوشل میڈیا پر آج کل بہت زور ہے، وہ کہتی ہے یہ قربانی قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ کیوں مسلمان اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں اور جناب وہ لاکھوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، تو جب قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہی نہیں تو کیوں یہ اتنا تکلف کرتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں قربانی کا حکم صرف حج والوں کو دیا گیا ہے کہ حاجی حج کے بعد قربانی کرے، بس یہ اللہ کا حکم ہے۔
تو جو حاجی نہیں ہے، جس نے حج نہیں کرنا، جیسے ہم لوگ ادھر ہیں، تو ہم لوگ کیوں قربانی کرتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے قرآن میں کہا ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ پنجابی چ کہندے بھی مطلب دی گل ہی بندہ لبدا وا، جیڑی مطلب دی نہ ہوئے وہ نظر بھی نہیں آندی چھتی کتے۔ ایک آدمی کو فون آ گیا، اس نے کہا جی، کہنے لگا وہ جی آپ نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ کب دیں گے؟ وہ کہنے لگا آواز نہیں آ رہی۔ تو ساتھ والا کہتا ہے یار آ تو رہی ہے آواز، کہتا پھر تو دے دے پیسے جی تینوں آندی تھی۔ تو جو مطلب کی بات ہے وہی سنتی ہے اور کسی کو سنتی بھی نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں قربانی کا مسئلہ بالکل واضح طور پر موجود ہے، نہیں نظر آتا تو اب ہم کیا کریں؟ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی جی آپ عید کی نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجئے۔ نحر اونٹ کی گردن پر یہاں چھری چلانے کو کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینحر ثم یصلی، شروع زمانے میں حضور پہلے قربانی کرتے تھے، بعد میں عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ پھر اللہ نے اس آیت میں یہ حکم دے دیا فصلی لربک وانحر، اے نبی جی پہلے نماز پڑھیے بعد میں قربانی کیجیے۔ اب یہ مسئلہ قربانی کا قرآن سے بالکل کھلا ہوا ہے، سب کے سامنے موجود ہے۔ اب بھی کوئی کہے کہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ اس کی ہٹ دھرمی ہو سکتی ہے، اور اس کو کیا کہیں گے۔ دوسری بات یہ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین، کہ حضور علیہ السلام 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال آپ قربانی فرماتے تھے۔ اب یہ مسئلہ حج کا نہیں ہے، یہ قربانی مدینہ میں ہو رہی ہے، حج تو مکہ میں ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کا تعلق صرف حاجی سے نہیں ہے، ہر اس مسلمان سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن میں نہیں ہے قربانی، یہ نری جہالت ہے، یا ضد کہہ لیں، اور ایسی باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ بالفرض قرآن میں نہیں بھی ہوتا، تو سنت سے تو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ تو ہم کہیں گے ہمارا مسئلہ اگر قرآن میں نہ بھی ہوتا تو سنت میں موجود ہے، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی باتوں پر پریشان ہونے کی۔